جب مسلمانوں کے دارالخلافہ یعنی مسلم دور حکومت کی راجدھانی بغداد میں ہر دوسرے دن کسی نہ کسی دینی مسئلے پر مناظرے ہونے لگے، یعنی ڈیبیٹس ہونے لگی، جلد ہی وہ وقت بھی آ گیا جب ایک ساتھ ایک ہی دن بغداد کے 4 الگ الگ چوراہوں پر الگ الگ مناظرے ہو رہے تھے۔ پہلا مناظرہ اس بات پر تھا کہ ایک وقت میں سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں۔ دوسرا مناظرہ اس اہم موضوع پر تھا کہ کوا حلال ہے یا حرام۔ تیسرے مناظرے میں یہ تکرار چل رہی تھی کہ مسواک کا شرعی سائز کتنا ہونا چاہیے۔ اگر ایک گروے کا کہنا تھا کہ ایک بالش سے کم نہیں ہونی چاہیے اور دوسرے گروے کا یہ ماننا تھا کہ ایک بالش سے چھوٹی مسواک بھی جائز ہے۔ اب یہ مناظرے ڈیبیٹس چل ہی رہی تھی کہ ہلاکو خان قیادت میں تاتاری فوج بغداد کی گلیوں میں داخل ہو گئی اور سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ مسواک کی حرمت بچانے والے لوگ خود ہی بوٹی بوٹی ہو گئے۔ سوئی کی نوک پر فرشتوں کی گنتی کرنے والے لوگوں کی کھوپڑیوں کی میناریں بن گئی جنہیں گننا بھی ناممکن تھا۔ کوے کے گوشت پر بحث کرنے والوں کے مردہ جسم کو کوے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ آج ہلاکو خان کو بغداد تباہ کیے ہوئے سینکڑوں برس گزر چکے ہیں، مگر قسم لیجئے جو مسلمانوں نے تاریخ سے رتی برابر سبق لیا ہو، آج ہم مسلمان ویسے ہی مناظرے سوشل میڈیا پر یا اپنی محفلوں، جلسوں اور مسجدوں کے ممبروں پر کر رہے ہیں۔ داڑھی کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے یا پھر پاجامے کی لمبائی ٹہنوں سے اوپر اور کتنا نیچے ہونا چاہیے۔ فرقے اور مسلک کے ہمارے جھنڈے برادر اور صرف اپنے اپنے فرقوں کو جنت میں لے جانے کے دعوے کر رہے ہیں، اور دور حاضر کا ہلاکو خان ایک ایک کر کے مسلم ممالک کو نیست و نابود کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ افغانستان، لیبیا، عراق کے بعد سیریا کے بچوں کی کٹی پٹی لاشوں کی گنتی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بے گناہوں کی کھوپڑیوں کی مینار پر مینار بنائے جا رہے ہیں۔ آدم کے نسل کے نوجوان بوڑھے بزرگ کی لاشوں کو کوے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اور ہوا کی بیٹیاں اپنی عصمت بچانے کے لیے امت کی چادر کا کونا تلاش کر رہی ہیں۔ جی ہاں، اور ہم خاموشی سے اپنی باری آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ مند سبحان سے کہ مسلمانوں میں اتفاق پیدا ہو جائے۔ کل دوبارہ ملتے ہیں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ کے نگہبان۔